نور کے اندر دو صفتیں ہونی چاہیے، ایک ظہور، دوسرے اظہار۔ ظہور خود ظاہر ہو، جیسے ہی بلب روشن ہوا خود ظاہر ہو گیا۔ اظہار، اس کی روشنی میں دیگر اشیاء بھی آپ کی آنکھ کے لیے ظاہر ہوگی۔ علم نور ہے، نور کے مراتب ہیں، جو جس مرتبے کو ہم دیکھ رہے ہیں وہ نور کا پسترین مرتبہ ہے۔ مراتب نور میں سے سب سے پسترین مرتبہ یہ نور ہے جو ہم دیکھ رہے ہیں۔ اوپر چلے جائیں تو علم نور ہے۔ علم کیا کرتا ہے؟ عقل کے لیے حقائق کو واضح کرتا ہے۔ یہ نور آپ کے لیے واضح کر رہا تھا مادی اشیاء کو، وہ جو علم ہے، جو نور ہے، اور وہ نور، علم کا نور، عقل کے لیے حقائق کو واضح کرتا ہے۔ ہدایت کا نور کیا کرتا ہے؟ ہدایت کا نور ضلالت اور گمراہی سے انسان کو نجات دیتا ہے، ہدایت کے راستے واضح کرتا ہے۔ تو نور جو ہے اس کے اندر دو خصوصیتیں ہیں، وہ حقیقت کہ جو خود ظاہر ہو اور اس کی وجہ سے دوسری چیزیں ظاہر ہو، یعنی خود یہ ثابت کرے کہ میں ہوں، اور یہ بھی ثابت کرے کہ میری وجہ سے دوسری چیزیں بھی ہے، اپنے وجود کو بھی ثابت کرے اور اپنے وجود کے ذریعے سے دوسری اشیاء کے وجود کو بھی ثابت کرے کہ وہ بھی ہے، اس کو نور کہتے ہیں۔ اور نور فقط روشنی کا نام نہیں ہے، بلب سے نکلنے والی یا سورج سے نکلنے والی، علم کو بھی نور کہا گیا، ہدایت کو بھی نور کہا گیا۔ اور ہدایت منبع نور ہدایت قرآن کریم، رسول اللہ کی ذات، اہل بیت علیہ السلام، انبیاء علیہ السلام کی ذات، جن سے نور ہدایت نکل رہا ہے۔ جناب سیدہ کیا فرما رہی ہیں؟ یہ جب میرے بابا مبعوث برسالت ہوئے، میرے بابا کو جب اللہ نے رسالت اور نبوت سونپی تو اس وقت دنیا ظلمتوں سے، اندھیروں سے بھری ہوئی تھی، ہدایت کے نشان مٹ چکے تھے۔ اللہ نے میرے بابا کے ذریعے سے ایسا نور بھیجا کہ یہ تمام ضلالتیں ختم ہو گئی، تمام گمراہیوں کو اللہ نے ختم کر دیا بابا کے نور کے ذریعے سے۔ اور نور اور علم سے اوپر بھی نور ہے۔ اللہ نور السماوات والارض، اللہ زمین اور آسمان کا نور ہے۔ اللہ نور ہے، اس کا مطلب کیا ہے؟ اللہ خود بھی ظاہر ہے اور اللہ کی وجہ سے دوسری چیزیں بھی ظاہر ہیں۔ اللہ خود، اس کا وجود اتنا ظاہر ہے، اللہ کا وجود ظاہر ہے اور اس کی وجہ سے دوسری چیزوں کا وجود بھی ظاہر ہے۔ یہ نور ہو گیا۔ ظلمت کیا چیز ہے؟ جہاں پر ظہور اور اظہار نہ ہو وہی ظلمت ہے۔ جو چیز کہیں ظاہر نہ ہو رہی ہو، نہ کسی چیز کا اظہار کر رہی ہو، وہ ظلمت ہے۔ نور اور ظلمت، اور اس کا تعلق دیکھیں، یہ مادی نور جو سورج کا نور ہے، اگر یہ نور کچھ دیر کے لیے زمین پر آنا بند ہو جائے کیا ہوگا؟ کوئی دانہ اگ سکے گا؟ کوئی ذی حیات باقی رہ سکے گا؟ یہ مادی نور، سورج کا جو نور ہے، اگر سورج کا نور زمین سے روک دیا جائے تو انسانی، نہ صرف انسانی بلکہ حیات ہی ختم ہو جائے زمین سے، اس قدر اہم ہے یہ نور۔ اللہ جناب سیدہ نے اپنے بابا کو متصف کیا کہ میرے بابا جب آئے تو آپ نے وہ نور پھیلایا جہان میں کہ آپ کے نور سے پورا جہان نورانی ہو گئی، ظلمتیں ختم ہو گئی، اندھیرے چھٹ گئے۔ فَأَنَارَ اللَّهُ بِأَبِي ظُلَمَهَا، اللہ نے میرے بابا کے نور کے ذریعے سے تمام گمراہیوں کو، ضلالتوں کو ختم کر دیا، اور رسول اللہ نے جہان کو نورانی بنا دیا۔ یہ ہے رسول۔ اور دیکھیں مکے کی ضلالت، مکے کی گمراہی، اس زمانے کی گمراہی اتنی شدید گمراہی کہ وہ معمولی نور سے ختم نہیں ہو سکتی تھی، اسی لیے اللہ نے یہ شدید نور رسول اللہ کی شکل میں مکے میں بھیجا تاکہ اس شدید نور کے ذریعے سے وہ شدید ظلمت کا خاتمہ ہو جائے۔ اور رسول اللہ نے وہ کیا، اپنے شدید نور کے ذریعے سے وہ شدید گمراہی جو مکے کے لوگ جس میں مبتلا تھے، وحشی زندگی گزارنے کے عادی ہو گئے تھے، انسیولائزڈ لائف، وحشی زندگی، ان وحشیوں کو رسول اللہ نے ایسی تربیت کی کہ اللہ کو پھر خطاب دینا پڑا، کنتم خیر امۃ اخرجت للناس،
کہ تم وہ امت ہو جس کو تم خیر امت ہو. اللہ نے تم کو خیر امت بنا دیا ہے, تم وسط امت ہو. بی بی اس طرف توجہ دلانا چاہ رہی ہیں جناب سیدہ کہ اللہ نے ایسا شدید نور میرے بابا کے ذریعے سے جہان. آپ دیکھیں کسی شخصیت کا اثر کتنے دن باقی رہتا ہے, کسی شخصیت کا دین یا اثر. آج 1400 برس گزر گئے, رسول اللہ جو دین لے کر آئے تھے, آج وہ دین ہزاروں لاکھوں کروڑوں لوگوں کی ہدایت کا سبب بنا ہوا. اگر ایک مختصر کمرہ ہو وہاں پر ایک بلب جلا دیا جائے تو کافی ہے, لیکن ایک بڑے ہال کے لیے ایک بلب نہیں چاہیے, آپ کو بڑا ہیلوجن چاہیے. وہ ہیلوجن کے ذریعے سے وہ تاریکی دور ہوگی. اللہ نے شدید نور کے ساتھ رسول اللہ کو مبعوث و رسالت فرمایا, اور آپ نے آ کر ظلمتوں کا خاتمہ کر دیا, ظلمتیں چھڑ گئی.